جہاں خالق کائنات نے اپنی خالقیت کو مختلف انداز میں بیان کیا، وہاں ایک مقام پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے خلق نہیں کیا جنات اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اچھا، یہاں جنات اور انسانوں کی بات کی ہے، کسی مسلک کی، مذہب کی، قوم کی، رنگ و نسل کی بات نہیں کی، بلکہ سورہ بقرہ میں ایک مقام میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، یہاں بھی خطاب انسانوں سے ہو رہا ہے، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اب جو اس کی مخلوق ہے انسانوں میں اور جنات میں، وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ انسان اس کا عابد بن جائے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم یہ سمجھے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد عبادت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تخلیق انسانیت کا مقصد عبادت نہیں، کچھ اور ہے۔ آپ کہیں مولانا یہ تو آپ قرآن کی نفی کر رہے ہیں، قرآن نے کہا واضح طور پہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر میں یہ لکھا ہے لیعرفون، یہاں یعبدون سے مراد یعرفون ہے کیا؟ کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ ہاں، معرفت تک پہنچنے کے لیے جس وسیلے کا سہارا لیا جاتا ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اصل مقصد کچھ اور ہے، عبادت اصل مقصد نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد آپ ہر عبادت سے پہلے اس کی نیت کرتے ہیں۔ ابھی نماز مغربین کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد بھی شاہ صاحب اعلان کرتے ہیں تسبیحات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آگے کیا فقرہ بولتے ہیں؟ قربتاً اللہ، یعنی ہر عبادت کا مقصد ہے قربتاً اللہ۔ جب تک قربت الہی نہیں پا پائیں گے، نہیں حاصل کر پائیں گے تو عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی نماز آپ آغاز کریں تو جہاں آپ کو نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے وہاں پہلے بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کے نیت کرتے ہیں، نیت ہوگی تو نماز ہوگی۔ اب نیت میں کیا ہے؟ قربتاً اللہ، واجب ہو یا مستحب قربتاً اللہ، قرآن کی تلاوت کی قربتاً اللہ، وضو کیا قربتاً اللہ، یعنی تمام عبادتیں مختلف انداز میں جو ہم تک پہنچی ان میں ایک مشترکہ بات یہ ہے کہ سب کا مقصد ایک ہے اور وہ ہے قربتاً اللہ۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید ایک مقام پہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے قربتاً اللہ تک پہنچنے کے لیے تقویٰ ضروری تھا، تقویٰ تک پہنچنے کے لیے بے حیائی سے رکنا ضروری تھا، اور بے حیائی سے رکنے کے لیے نماز ضروری تھا۔ یہ جو روزہ ہم روزانہ ایک آیت مجیدہ کے سامنے پڑھتے آ رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بننے کا بھی ایک مقصد ہے، وہ ہے قربت الہی۔ اللہ کی قربت نہیں حاصل کر پائیں گے جب تک تقویٰ نہیں ہوگا، اور تقویٰ نہیں حاصل کر پائیں گے جب تک روزہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے روزے کے لیے ہم خلق نہیں کیے گئے، ہم خلق کیے گئے ہیں معرفت خداوندی کے لیے، ہم خلق کیے گئے ہیں قربت الہی کے لیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، قربت تک پہنچنے کے لیے تقویٰ کو وسیلہ بنانا پڑے گا، اور تقویٰ تک پہنچنے کے لیے روزے کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ اور بھی عبادات دیکھ لیجیے، وہ عبادتیں قربت تک پہنچاتی ہیں، قربت ہمیں تقویٰ تک پہنچاتی ہے، اور پھر وہ منزل آتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم نے صاحب عزت وہ ہے جو تقویٰ میں بناتا ہے۔ ماشاءاللہ، تم میں سے جتنا متقی ہوگا وہ عزت دار ہوگا۔ اب اس آیت کو اور اس جملے کو ملائیے جو غالباً میں روزانہ بیان کر رہا ہوں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ آیت کیا کہتی ہے؟ عزت دار بارگاہ الہی میں وہ ہے جو متقی ہے، اور ہم اذانوں میں کیا کہتے ہیں؟ علی متقین کا امام۔ اور نتیجہ یہی نکل آیا نا، اللہ کے نزدیک عزت اسی کو ملے گی جس کے دل میں علی ہوگا۔ جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، محبت علی کا مطلب ہی ہے انسان
انسان متقی جب بن جائے، جب متقی بن جائے تو خود بخود بے حیائی سے بھی دور ہو جائے گا. تک جب پہنچ جاؤ گے تو اچھا یہ تو ہم نے مان لیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چاہے نماز کی صورت میں یا روزے کی صورت میں. اور یہ پروردگار عالم نے کائنات کا نظام ایسا بنایا کہ جو دیکھیں یہ کائنات نظام ہی عبد اور معبود کا ہے. اللہ نے جو عبد تک بھیجا وہ بھی وسیلے کے ذریعے، جو عبد سے معبود تک گیا وہ بھی وسیلے کے ذریعے. ایسا ہی ہے بھائی، نمازیں روزے حج و زکات کی اگر آپ پہنچائیں تو وسیلہ ہے، وسیلہ ہے. اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ امام شافعی کا کتنا پیارا فکرہ، اے اہل بیت نبوت آپ کی عصمت کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی مسلمان کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک آپ نے درود نہ پڑھے. تو اس کا مطلب ہے عالم اسلام اپنی نمازیں بھی وہاں پہنچاتا ہے تو سہارا درود سے لیتا ہے، اور وہ درود محمد والے محمد میں درود ہے. مل کے پڑھیے صلوات. صرف نمازیں روزے حج و زکات کافی نہیں جب تک وہ روح موجود نہ ہو جس روح کو قربت الہی کہا جاتا ہے. اگر صرف نماز روزے کافی ہوتا تو پیغمبر یہ نہ فرماتے اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا تو ساری زندگی عبادت کرے، روزے رکھے، حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا رہے خدا حج کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مصروفیت میں قتل کیا جائے، اگر اس کے دل میں تیری محبت ہے جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا. نمازیں صرف نمازیں کافی ہوتی تو یہ حدیث کوئی معنی نہ رکھتی. اس کا مطلب ہے نمازیں ایک ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کی روح کو محبت علی کہا جاتا ہے. یہ روح قربت الہی ہے، یہ روح معرفت الہی ہے. جب تک یہ نہیں ہو بہرحال جو اب سے معبود تک گیا وہ بھی کسی وسیلے کے ذریعے، اور جو معبود سے اب تک پہنچا چاہے مانوی ہو یا مادی ہو وہ بھی کسی وسیلے کے ذریعے. مادیات میں روزی ہے، رزق ہے، آپ کے سر پہ برسنے والی بارش ہے، یہ جو کچھ بھی ہے مادیات میں یہ بھی کسی وسیلے کے ذریعے. ایون کے بچے کو خلق بھی کرے بغیر وسیلے کے خلق کرنے پہ قادر ہے، مگر اس نے نظام ہی وسیلے کا بنایا ہے. ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. یہ جملہ ہے، وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو. بنانے کی باری آتی تو ہم بنا دیتے اپنی مرضی سے. یہ جو خدا نے فرمایا ہے تلاش کرو تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بنا چکا ہے. بادل برسائے وہ بھی، اچھا مانویات میں آئے تو اس نے ہدایت ہم تک پہنچائی تو وہ بھی وسیلے کے ذریعے. یعنی اس نے زمانے میں اس زمین پہ پہلے ہدایت دینے والا بھیجا، بعد میں دینے والا بھیجا، تاکہ کوئی یہ آگے نہ کہہ سکتا کہ میں تھا اور میری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ایک اور مقام میں ان علیک للہدی، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جب ہمارا کام ہے تو ہم بھی کریں گے. ایسے یہ اور بات ہے، قرآن میں کہتا رہا ان علینا للہدی، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر اسی کا نبی آگے کہنے لگا ان الحسین مصباح، جو خدا کا کام تھا اس کا چراغ حسین ابن علی ہے. صلوات بھیجیے مولا کی بات میں. اللہ رزق دے سکتا تھا، آپ جھولی پھیلائیں، خدا قادر ہے کہ آپ کی جھولی میں روٹی پھینک دے. ایک دوسرے کا نہیں وسیلہ، وہ بیج، وہ کھیت، وہ اناج کا اگنا، وہ آٹا، وہ چکی، وہ چھوٹے پہ آٹے کا رکھنا، وہ پکانا، وہ بنے گی روٹی اب کھاؤ. یہ اللہ چھوٹے چھوٹے مراحل سے گزار کے جو تمہارے شکم تک ایک روٹی پہنچا رہا ہے اور بتا کے رہا ہے کہ میں تم تک قادر ہونے کے باوجود بھی
ہر شے پہنچانے کے لیے وسیلہ رکھتا ہوں، تو مجھ تک محتاج ہوتے ہوئے بھی وسیلے سے کیوں ٹکرا رہے ہو؟ جو ہے یہ نہیں ہے سامنے رکھنے کا۔ تو سوال یہ ہے کہ وسیلہ ہمیں تلاش کرنا ہے، وجہ اس نے لیا۔ ایک انسان ہے جو رات کو بستر سے بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا، بستر چھوڑا، مصلی عبادت پہ آ گیا۔ اب اس نے چاہا کہ میں اس سے کچھ مانگوں، بھئی سب کچھ اسی کی مدد سے ہے نا، جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے اسی کی مدد سے ہو رہا ہے۔ تو یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، وضو کر کے مصلی عبادت پہ، دنیا سو رہی ہے اور کچھ مانگنا چاہتا تھا۔ جب اس نے مانگنا چاہا، اور مانگنے کے طریقے یہ ہیں کہ جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آسٹریلیا کا تو مجھے نہیں معلوم، البتہ پاکستان میں تو رواج ہے، ہمیں دروازوں میں فقیر بہت آتے ہیں مانگنے کے لیے۔ ادھر زیادہ ہے؟ اچھا، دروازے پہ آ کے آپ کی تعریف تو کرتے ہوں گے، کوئی انگریزی میں ہی تعریف کر دیتے ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ صاحب خانہ کی تعریف کرتے کرتے جب انہیں چھت پہ یہ علم نظر آتا ہے پھر وہ ہماری تعریفیں بعد میں کرتے ہیں، علم والے کی قصیدے پہلے پڑھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ صاحب خانہ اپنے قصیدے میں کچھ دے نہ دے، اس کے نام میں خدا نہیں سکتا۔ یہ اصول ہے کہ جب بندہ کسی سے کچھ مانگتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے۔ اب بندہ آگے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی تعریف کر رہا ہے، اللہ اکبر، تو ایسا بڑا ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہی تیرے نام سے کرتا۔ اب پہلی تعریف اس نے یہ کی، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب اس نے چاہا کہ کون کون سی تعریف کروں جو یہ مجھے کچھ دے، تب کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایک تعریف ہوتی تو بات کرتا، ساری تعریفیں ہی دے رہی عالمین کا اور پھر کہنے لگا الرحمن الرحیم۔ اچھا، بسم اللہ میں بھی یہ پڑھا تھا الرحمن الرحیم، اور یہاں پھر پڑھ رہا ہے الرحمن الرحیم۔ یہ حکم بھی اللہ نے دیا ہے کہ مانگنا ایسے ہے۔ میرا اللہ جہاں تیری اور صفات ہیں وہاں تم باقی صفات کا ذکر کر لیتا۔ بسم اللہ میں بھی رحمان الرحیم کا ذکر کیا، سورۃ الفاتحہ میں پھر رحمان الرحیم کا ذکر کیا، حالانکہ بظاہر رحمان الرحیم دونوں کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے، پھر دونوں کا تعلق کیا؟ سوال ہے یا نہیں؟ یہ حکم دیتا کہ بندہ کہہ دیتا الرحمن الجبار الرحمن القہار، مگر رحمان الرحیم، وہ بھی رحمت یہ بھی رحمت، جب دونوں کا معنی ایک ہے تو یہ تو تکرار ہو کے بے معنی ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ مگر یہ کوئی تخلیقات کی کتاب تھوڑی ہے، یہ تو اس کا کلام ہے جس کا بندہ بھی بولے تو نہج الملاقہ بنتی ہے۔ یہ تو علی کے پروردگار کا کلام، تو کوئی تو حکمت ہوگی۔ جب میں نے اس پہ غور کیا کہ رحمان کا تعلق کون سی رحمت کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق کون سی رحمت کے ساتھ ہے، تو نتیجہ یہ نکلا رحمت کا تعلق، رحمان کا تعلق رحمت عمومی ہے، رحیم کا تعلق رحمت خصوصی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جب وہ رحمان ہوتا ہے تو موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے۔ جب وہ رحمان ہوتا ہے تو ابراہیم کو بھی نوازتا ہے، نمرود کو بھی نوازتا ہے۔ جب وہ رحمان ہوتا ہے تو حسین کو بھی دیتا ہے، یزید کو بھی تخت و تاج دے کے خوش کر دیتا ہے۔ مگر جب وہ رحیم ہونے پہ آتا ہے، یزید جہنم کے گھڑے میں ہوگا، حسین جنت کا سردار ہوگا۔ رحمان کا تعلق رحمت عمومی کے ساتھ ہے، جو اس کو مانتا ہے اسے بھی مل رہا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی مل رہا ہے۔ مگر رحمت خصوصی رحیم والی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بندے نے اس کی تعریف کی، بہت شکریہ، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ پھر کہنے لگا تو جو میں جزا کا مالک ہوں۔ اب خالق نے پوچھا کچھ مانگ تو صحیح، اتنی تعریفیں کرتا رہے گا تو تھک جائے گا، میری تعریفیں ختم ہونے والی نہیں۔ تب اس نے کہا ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ پروردگار نے پوچھا وہ ٹھیک ہے بھائی تم مانگ تو صحیح۔ اب اس نے پہلا کیا مانگا؟ مدد، ایاک نستعین، تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ خالق نے ایک مقام میں فرمایا تھا فابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔
یہ بندہ بغیر وسیلے ہی کہنے لگا ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، آپ بتائیے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ کیا بات ہے بھائی، نہیں نبی فرمایا اگر میں حدیث بیان کر دوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے، چلو میرا ایک جملہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہی پڑھ لو، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، مصطفیٰ فرماتے رہے اللہ مجھے ایک مددگار عطا کر۔ میرا سوال ہے یا رسول اللہ کہاں ایاک نستعین پڑھ رہے تھے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہاں تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے کوئی مددگار دے۔ نصرت ہوتی تو مراد مدد تھا، یہاں نصیر ہے، مراد مددگار ہے۔ یا رسول اللہ اللہ سے مدد مانگیے کہ مددگار کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب مددگار وہ ہوگا جو ہر مقام میں مدد کرے گا، بدر میں بھی وہی مددگار، احد میں بھی وہی مددگار، خیبر میں بھی وہی مددگار، ہجرت کی رات میں بھی وہی مددگار، بعد میں وہی مددگار، دعوت سلسلہ میں وہی مددگار، دعوت غدیر میں وہی مددگار۔ تو یہ کون ہے؟ جب ہر مقام میں دیکھا تو مسجد میں بھی علی ہے، منبر میں بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر میں بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر میں بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر میں بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ خدا نے فرمایا تھا فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ ایاک نستعین کا بہترین وسیلہ یا علی مدد ہے۔ تو جو بھی ہم نے خدا تک پہنچانا ہے تو وہ بھی کسی وسیلے کے ذریعے، اور اللہ نے جو ہم تک بھیجنا ہے وہ بھی کسی وسیلے کے ذریعے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، تھوڑا اور ٹائم دے دیں۔ خیر چلو ٹھیک ہے، پھر بیٹھتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیے مثلاً یہ لائٹس آن ہے، بلب روشن ہے، بلب کے نام پہ خاموش کیجیے، بلب ہے نا، بے شمار روشنی ہے۔ اچھا یہ بلب، یہ کیمرہ، یہ ساری چیزیں یہ کس سے چل رہی ہیں؟ نور سے، بجلی سے ہے نا، بجلی لائٹ۔ یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی گھر سے۔ آپ لیجیے اس کی تار اور چار بھی ڈائریکٹ لگائیے بجلی گھر میں، یہ بلب جل جائے گا؟ ہٹ جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب چلتا بھی بجلی سے ہے، تار بھی آپ نے بجلی گھر میں لگایا، ہٹ نہیں جائے گا؟ آپ کہیں گے جتنا وہاں سے آ رہا ہے اتنا اس کا ظرف نہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اور اس کے درمیان ٹرانسفارمر لگا دیا جو وہاں سے ڈائریکٹ بجلی دیتا ہے، کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اسے اتنا دے دیتا ہے۔ اللہ ہے کمال مطلق، وہ جتنا کمال رکھتا ہے ہم محض ہم نقص محض ہیں، ہم اتنا ظرف نہیں رکھتے کہ وہ سارا کمال لے سکے۔ پھر اس نے سارے کمال ایک گھر میں نچوڑ کے رکھ دیے۔ اگر علم چاہیے تو یہیں پہ ہے، ہدایت چاہیے تو یہیں پہ ہے، ثقافت چاہیے تو یہیں پہ ہے، شجاعت چاہیے تو یہیں پہ ہے، کرامت چاہیے تو یہیں پہ ہے، سخاوت چاہیے تو یہیں پہ ہے، ہدایت چاہیے تو یہیں پہ ہے، نبوت چاہیے تو یہیں پہ ہے، رسالت چاہیے تو یہیں پہ ہے، خلافت چاہیے تو یہیں پہ ہے، سعادت چاہیے تو یہیں پہ ہے، سیادت چاہیے تو یہیں پہ ہے، شہادت چاہیے تو یہیں پہ ہے، شفاعت چاہیے تو یہیں پہ ہے، شجاعت چاہیے تو یہیں پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری کائنات تک اللہ نے جو کمال پہنچایا ہے اس کا ایک ہی وسیلہ ہے، وہ گھر علی و فاطمہ کا گھر ہے۔ بس کائنات اور راضی کے کائنات اگر خود تک بھی کچھ کو کسی کو پہنچانا چاہتا ہے تو وہ بھی کسی وسیلے کے ذریعے، اور اپنے بیان کو اپنے کمال کو بھی لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ بھی کسی وسیلے کے ذریعے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
زمین پہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو خلیفہ ہونے کے حوالے سے ہمیں وہ تمام صفات جو خدائی مظہر کہلاتی ہیں ان کے در پہ آنا پڑے گا جو واقعاً مظہر العجائب ہے۔ تقویٰ کے لیے امام المتقین کے در پہ آنا پڑے گا۔ ممکن ہی نہیں کہ انسان لعلکم تتقون تک پہنچے بغیر علی کے دامن کو تھامے، ممکن ہی نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے جہاں ہمیں عبادتوں کے طریقے سکھائے بتلائے وہاں ہم تک خود کو پہنچانے کے لیے وسیلہ محمد وآل محمد کو قرار دیا، اور انہی کے ذریعے ہماری عبادات قبول ہیں۔ پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرمائے۔